بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله رب الشهداء ورب الصالحين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدته القائلون ولا يعصينا معه اللادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بود الحمم ولا يناله غاص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا جن ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياء برحمته ووتد بالصقور ميدان الارض. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا ابي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام وتحية بالإكرام على بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم ومنكر ولايتهم وفضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تسألني الحسين صلوات. کافی دیر سے فرش ادا پہ بیٹھے ہیں، ماتم کے لیے بے چین ہیں، بہت زیادہ زحمت نہیں دوں گا، نوجوانوں کو ماتم کی اجازت ہے چند جملوں کے بعد دعا گوئیں. جس طرح خلوص سے یہ فرش ادا بچھایا گیا ہے، بچھانے والوں کو بچھانے کا، پڑھنے والوں کو پڑھنے کا، سننے والوں کو سننے کا اجر عظیم عطا فرما. دعا کریں اور دل سے آمین کہیں. پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کی عزت کا، فرش پر آنے والوں کی دعائیں فرش ادا سے اٹھنے سے پہلے قبول و مقبول فرما. 40 کا زمانہ ہے، مولا ہر مومن کو، وہ چھوٹا ہو بڑا ہو، امیر ہو غریب ہو، مرد ہو مستور ہو، جو جا چکا اسے پھر سے، جو نہیں جا چکا ایک بار قبر مولا حسین کا زوار بنا دے. جتنے ہمارے بزرگان تشریف فرما ہے سب کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ برقرار رکھ. تجھے واسطہ محمد والے محمد کی عزت کا ہماری مجالس ہماری محافل کو بمقصد بنا دے. دعا کریں اور دل سے کریں. مجلس کرنے پر، نوحہ پڑھنے پر، ماتم داری پر، مودت اہل بیت دل میں رکھنے پر ساری دنیا ناراض ہوتی ہے، رشتہ توڑنا چاہتی ہے، توڑ لے، پرواہ نہیں ہے. دو لوگ راضی رہیں، ایک حسین کی ماں ہم سے راضی رہے، ایک زمانے کا امام ہم سے راضی رہے. اس علاقے پر، ہر مومن کے گھر پر اور جہاں جہاں ذکر حسین برپائے مولا اپنی رحمتوں کا نزول فرما، ہمارے وارث کا ظہور فرما. لوگ جو قافلوں کی صورت میں گئے ہیں انہیں زیارت کے بعد خیریت سے لوٹنے کی توفیق عطا فرما. جو راستے بند ہیں انہیں جلد از جلد مولا مومنین کی راہ میں ہموار فرما. شام کی حفاظت فرما، تمام مقدس مقامات کی حفاظت فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات. عزادار بیٹھے ہیں اور قابل احترام عزادار بیٹھے ہیں. میں نے وعدہ کیا کہ بہت زیادہ طول نہیں دوں گا گفتگو کو. عبادت اتنی دیر کہ بار نہ ہو جائے تقریر، اور اس کے بعد ماتم کی اجازت ہے، مگر اس دعا کے ساتھ کہ ہماری جتنی بھی کاوش ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، ریاکاری سے پاک ہو. مرحومین کے لیے کچھ مرحومین، ان کا نام لے رہا ہوں اور ان کے لیے سورہ فاتحہ پڑھیں گے. اس کے بعد چند جملے فضائل کے اور چند مصائب کے. مرحوم دادا زوار غلام قادر مغل، مرحومہ زائدہ بیگم، مرحوم زوجہ اقبال احمد اور تمام مرحومین مرحومات، بالخصوص وہ جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، ان کے لیے سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اِیَّاکَ نَعْبُدُ وَإِیَّاکَ نَسْتَعِینُ الَّذِینَ أَنْعَمْتَ عَلَیْہِمْ غَیرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْہِمْ وَلَا الضَّالِّینَ. دعا گوئیں مالک علی حسن مغل، ان کو جلد از جلد نوکری میں ترقی عنایت فرما، خیر و برکت عنایت فرما. سمر عباس اور ہر وہ مومن جو بے اولاد ہے اسے جلد از جلد اولاد نرینہ و صالحہ عطا فرما. تمام بزرگان جو بیٹھے ہیں دعاؤں کے لیے کہیں پروردگار ہر ایک کی دعا فرش ادا سے اٹھنے سے پہلے قبول فرما. میں نے آپ کے سامنے بس اب جڑے رہے گا، چند جملے آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں گا کہ مولا حسین کون ہیں. مولا حسین کا تعارف اور اس کے اندر میں نے تھوڑی سی بات آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کیا ہے؟ یہ کلام تو پروردگار کا ہے لیکن قرآن میں نہیں ہے. اس کا ایکو کم کر دو. تین چیزیں آپ سنتے ہیں. ایک آیت ہے، ایک حدیث قدسی ہے اور ایک حدیث ہے. حدیث
قرآن کو سمجھانے کے لیے، شریعت پہنچانے کے لیے جو بات نبی نے کی وہ حدیث ہے۔ حدیث کسے کہتے ہیں؟ جو نبی نے اپنے دہن سے نکال دیا وہ حدیث ہے۔ نبی کہیں بیٹھ کے پانی پیو، دیکھ کر پانی پیو، یہ حدیث ہے۔ نبی کچھ کر کے دکھائیں تو وہ بھی حدیث ہے۔ خاموشی سے سن رہے ہیں؟ نبی اپنے سامنے کچھ ہوتا ہوا دیکھیں، ٹوک دیں تو حدیث، نہ ٹوکے تو حدیث۔ پریشان تو نہیں گفتگو سے؟ اگر نبی کسی کو کاندھے پہ بٹھا لیں تو حدیث، اور اگر نبی کسی کو کان سے پکڑ کے دربار سے نکال دیں تو حدیث۔ یہ حدیث ہے۔ اس کے بعد ہے حدیث قدسی۔ حدیث قدسی کیا ہے؟ یہ لفظ نبی کے ہیں، کلام پروردگار کا ہے، قرآن میں نہیں ہے۔ اس کا مرتبہ حدیث سے زیادہ ہے، قرآن سے کم ہے۔ یہ حدیث قدسی، اور قرآن تو قرآن ہے، 114 سورے اور 6666 آیت۔ میں مشکور، آپ نے سنا، بس چند جملے سنیں گے۔ حدیث قدسی، شاید آپ میرے ساتھ ہو جائیں۔ حدیث قدسی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، پروردگار کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ لا تسألنی الحسین، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ میں نے کہا آپ میرے ساتھ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ کتنا پیارا ہے حسین، جسے بنا کر بنانے والا کہہ رہا ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ مالک کیا ہے حسین؟ چند فضائل کے بند سنیں گے۔ کب کہا یہ پروردگار نے؟ کہ اس وقت کہ جب پروردگار نے زمین پہ امام حسین کو بھیجا ہے۔ بی بی کے گھر میں دوسرا شہزادہ آیا ہے، بی بی نے نبی کو دیا ہے، نبی سینے سے لگا کے کھڑے ہیں، پیار کرتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، خوش ہیں نبی۔ اس موقع پر پروردگار نے عرش والوں کو جمع کیا، یا ملائکتی و سکان سماواتی، سب جمع ہو جاؤ۔ جمع ہو گئے آسمانی لوگ۔ آواز قدرت آئے گی، جبرائیل ایک کام کرو۔ مالک کیا کریں؟ میرے نبی کے گھر میں 1000 قبیلے فرشتوں کے لے کے اترو، 40 دن جانا ہے، 40 دن آنا ہے۔ جنہیں ایک بار لے جاؤ انہیں دوبارہ لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ تو خوش نصیب ہیں، ہر مجلس میں آ سکتے ہیں۔ عرش والے جو آئے ہیں انہیں چھوڑ کر کل نئے لے جانا ہے، 40 دن مسلسل جانا ہے۔ تو پہلے دن اعلان ہو گیا تھا حسین کی خوشی ہو یا غم ہو، دونوں 40 دن ہوں گی، کم سے کم 40 دن۔ تو جبرائیل نے کہا مولا 1000 قبیلے فرشتوں گے، ایک قبیلے میں کتنے فرشتے آتے ہیں مجھے تو علم نہیں ہے، آپ کو پتا ہو تو مجھے بتائیے گا۔ لاکھوں فرشتے لے کر جبرائیل کو حکم ہے زمین پر جاؤ۔ جبرائیل نے سوال کیا، مومن بیٹھے ہیں، جبرائیل نے سوال کیا مالک پہلے کبھی ایسا حکم نہیں دیا؟ نہیں پریشان ہے تو مسائب عرض کروں۔ مالک پہلے کبھی ایسا حکم نہیں دیا، 1000 قبیلے لاکھوں فرشتے لے کر زمین پہ جاؤں؟ آواز آئی ہاں نیچے جاؤ اور جا کے میرے نبی کو مبارکباد دو۔ مالک پہلے کبھی اتنے فرشتے نہیں بھیجے؟ آواز قدرت آئی خبردار، خاموش، لا تسلنی الحسین، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، نہ پوچھ حسین کیا ہے، لے کے جاؤ فرشتوں۔ 1000 قبیلے لے کر جاؤ، میرے نبی کو مبارکباد دو، کل واپس آؤ اور دوسرے نئے لے جاؤ، 40 دن تک روز یہ کرنا ہے۔ جبرائیل نے پوچھا نا، میں نے کہا آپ خاموش رہے کہ کبھی ایسا نہیں کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے آدم زمین پر گئے اتنے فرشتے نہیں گئے، نوح زمین پر گئے اتنے فرشتے نہیں گئے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک اتنے پیغمبر زمین پہ بھیجے، کبھی اتنے فرشتے زمین پہ نہیں آئے۔ نہیں، آپ پریشان ہو گئے، لوگ بھی پریشان نہ ہو جائیں، علی مولا زمین پر آئے اتنے فرشتے تو نہیں آئے تھے، حسن مولا بھی آئے تھے، اتنے فرشتے نہیں آئے۔ تو حسین میں کیا کمال ہے؟ کہا خاموش، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، تو جا اور اتنے فرشتے لے کر جا۔ اب جبرائیل وہاں سے چلے اور لاکھوں فرشتے لے کر اترے، سارے دروازے آسمان کے کھلے، ایک ساتھ لاکھوں فرشتوں نے نزول کیا۔ جب چل رہے تھے نا تو راستے میں کوئی اور بیٹھا تھا، یہ قید تھا، یہ قید میں تھا آسمان اور زمین کے درمیان فضا کی گھاٹیوں میں، حوالات میں بند ہے، اس کو سزا دی ہے پروردگار نے، اس نے غرور کیا تھا، یہ سب آپ کا سنا ہوا ہے۔ لیکن جب چلنے لگے نا لاکھوں فرشتے تو جبرائیل سے کہنے لگا سردار کہاں، آج کہاں، کیا قیامت آ گئی ہے؟ کیوں؟ جب باندھ کر جا رہے تھے نا جبرائیل
تو یہ پوچھ رہا تھا کبھی میری غلطی ختم ہوگی, سزا ختم ہوگی؟ اس لیے کہ میں نے جرم کیا تھا, اللہ نے بال اور پڑھ لے لیے, غرور کیا تھا, بال اور پڑھ لے لیے, کبھی اللہ معاف کرے گا؟ کا قیامت میں. کا قیامت کی نشانی بتا دے. کا جب سارے دروازے ایک ساتھ کھلے نا آسمان کے, فرشتے نزول کریں, سمجھنا قیامت آ گئی. تو اس نے جو اتنے فرشتوں کو دیکھا تو کہنے لگا جبرائیل کیا قیامت آ گئی ہے؟ جبرائیل نے کہا قیامت کا تو نہیں پتا, نبی کے گھر میں حسین ضرور آیا ہے. حسین مولا آئے ہیں. درے حسین پہ آؤ یہ باب عصمت ہے, درے حسین پہ آؤ یہ باب آ جائیں, آ جائیں. حکمت میرے حسین کی وسیع و عریض ہے, بے شک بڑا حکیم ہے زہرا کا لاڈلا, فطرت میرے حسین کا پہلا مریض نعرہ حیدری. یا میرے سامنے بزرگان بیٹھے ہیں, عزادار بیٹھے ہیں, ماتمی بیٹھے ہیں, اور بالخصوص انجمن پیام بیٹھی ہے. تو پیام کے نوجوان ہوں تو کچھ تو پیام ملنا چاہیے نا, لہذا چند پیام رات میں سنیں گے. مجھے احساس ہے کہ آپ کافی دیر سے فرش ادا پڑھیں. پروردگار آپ کو سلامت رکھے, کوئی غم نہ دیں. 40 ہے, کوئی بیٹا اپنی ماں سے, کوئی بہن اپنے بھائی سے الگ نہ ہو. نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. کس نے کہا؟ پروردگار نے سب سے پہلے کہا. پروردگار نے کہا, پھر کس نے کہا؟ کہا جبرائیل سے. یہ فطرس پوچھ رہا ہے. اس نے غرور کیا تھا, نوجوانوں کا بھی غرور نہیں کرنا. اسے پلکوں سے باندھا گیا تھا, پلکوں سے. پلکیں کھلی ہوئی ہیں اور عرش کی طرف دیکھ رہا ہے قیامت کب آئے گی. اس نے آدم کو زمین پہ آتے دیکھا, نوح کو زمین پہ آتا دیکھا, ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ جیسے نبی آتے دیکھے, علی مولا آئے, نبی آئے, امام حسن آئے, اتنے فرشتے نہیں دیکھے. تو جبرائیل سے حیران ہو کے کہنے لگا اتنے فرشتے کبھی نہیں دیکھے. تو جبرائیل نے کہا خاموش, نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. 2 ہو گئے نا کہنے والے, جہاں تھکے بتا دیجیے گا, مسائل برس کر دوں گا. 2 ہو گئے کہنے والے, نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. سننا چاہتے ہیں اور کس نے کہا؟ جبرائیل سے کہنے لگا ایسا کر, اگر اللہ اتنا خوش ہے کہ قیامت سے پہلے اتنے فرشتے بھیج دیے اور نبی کو مبارکباد دینے آئے ہیں, کہا 40 دن روز آئیں گے, 40 دن حکم دیا ہے. کہا پھر ایسا کر مجھے بھی ساتھ لے چل, ہو سکتا ہے کہ میری سزا ختم ہو جائے. تو جبرائیل پکڑ کر لے آئے حسین مولا تک. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں جبرائیل تم امین وحی ہو, تم کل آنا اللہ سے پوچھ کر, اور اس سے پوچھنا تیرا مجرم ہے, حسین تک جانا چاہتا ہے, میں لے جاؤں یا نہ. جبرائیل کہے گا خبردار, نہ پوچھو میرا حسین کیا ہے. تمہیں معلوم ہے اللہ کے مجرم کو بھی حسین تک آنے کے لیے کسی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے, فتوے کی ضرورت نہیں ہے. لہذا جبرائیل ہاتھ پکڑ کے لے آئے. نبی نے دیکھا لاکھوں فرشتے مبارکباد دے رہے ہیں. یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ عجیب سی صورت بنا کے آیا ہے. کہا اللہ کے نبی یہ آسمان کا مجرم ہے, اللہ کا مجرم ہے. اللہ کا مجرم ہے؟ ہاں, اس نے غرور کیا تھا, اللہ نے بار اور پڑھ لے لیے. یہ ملکوتی طاقت نہیں رکھتا, اب آسمان پہ نہیں جا سکتا ہے. میرے پاس کیوں آیا ہے؟ کہا اللہ نے فرشتے بھجوائے اتنے مبارکباد کے لیے. تو اس نے کہا مجھے بھی لے چلو, حسین کا صدقہ, حسین کا کوئی صدقہ مل جائے. بس نبی نے حسین کا نام سنا, آواز دی پھر ایسا کرو میرے حسین کے جھولے سے مس کر دو. نہیں سنا آپ نے, پینگے سے مس کر دو, گہوارے سے مس کر دو. مولا حسین مولا سے مس کرواؤ نا, حسین کا ہاتھ لگوا دو, بال اور پر مل جائیں گے. آواز آئی اسے تو مل جائیں گے, تم پریشان ہو جاؤ گے, تم کہو گے یہ بات تو اس دن کے لیے تھی, ہمیں کیا ملا. تو چلو تمہیں بھی بتا رہے ہیں, بس ایک جھولا اپنے گھر میں ایک حجرے میں رکھ دینا, اسے منسوب کر دینا میرے حسین سے. اگر بیماری ہو آ کے اس سے مس کرنا, شفا دینا ہماری ذمہ داری ہے. اخلاص ہونا چاہیے, یقین ہونا چاہیے, ہم شفا دیں گے. جبرائیل نبی سے کہہ رہا ہے اسے معافی دلوا دیں. پاکستان میں سپریم کورٹ کسی کو سزا دے دے تو ہائی کورٹ معاف کر سکتی ہے؟ اللہ کا مجرم ہے, گھبرا کے سنتے ہیں ہم, اللہ کا مجرم ہے اور حسین بالوں پر دے رہے ہیں. اس کا مطلب حسین کے پاس طاقت ہے نا, طاقت ہے, چاہے تو عرش والوں کو معاف کر دے, چاہے فرش والوں کو معاف کر دے. اور ایسا ہی ہوا تھا, پہلے دن عرش والا مجرم معاف ہوا, اور دنیا سے جس دن جا رہا تھا حر جیسے کو معاف کر دیا. دنیا کا سب سے بڑا مجرم بھی معاف کیا, عرش کا مجرم بھی معاف کیا, اور بتا دیا قرآن کی آیت کی روشنی میں کہ لوگ گھبرا بھی نہ جائیں. قرآن میں لکھا ہے, اب پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں لکھا ہے. کہاں, کیا لکھا ہے؟
لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، کوئی بندہ بھی اللہ کے سامنے کسی کی سفارش نہیں کر سکتا ماں سوائے اس کے جس نے رحمان سے وعدہ لے لیا ہے۔ اس کا مطلب ہے دنیا میں کوئی ایسا بھی ہے جس سے اللہ نے وعدہ لے لیا ہے، شفاعت اس کے ہاتھ میں۔ کیسے پتہ چلے گا؟ مجلس حسین سے پتہ چلے گا۔ ایک کو آتے ہوئے معاف کیا، ایک کو جاتے ہوئے معاف کیا۔ لو عرش کا مجرم بھی حسین سے معافی منگوا رہا ہے۔ حسین اچھا صرف معافی نہیں دی، گہوارے سے مسوا پر نکل آیا، تھک گئے آپ، فضائل حسین سن کے تھک گئے، پر نکل آئے گہوارے سے مسو کر۔ گہوارہ کس چیز کا بنا ہے؟ لکڑی کا۔ جب اس دور میں امام کے جھولے کی لکڑی شفا دے سکتی ہے تو آج زری کی لکڑی شفا نہیں دے سکتی ہے۔ جب آسمان کا مجرم معاف ہو سکتا ہے تو یہاں کے مجرم معاف نہیں ہو سکتے۔ پر نکل آیا، ہر روایت کا انکار ہو سکتا ہے۔ خیبر کا در اکھاڑا، لوگ شک کر رہے ہیں۔ علی نے انگوٹھی دی، ولایت لے لی، لوگ شک کرتے ہیں۔ ہر بات میں شک کر سکتے ہیں، اس بات پر شک نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے معلوم ہے؟ توجہ میری جانب رہے، کیوں نہیں کر سکتے شک؟ اللہ نے سب کے منہ بند کر دیے۔ کیسے بند کر دیے؟ جیسے ہی گہوارے سے مس ہوا، پر نکل آیا، پر نکل آیا۔ اس پر نکلنے کو شعبان کہتے ہیں۔ اللہ نے حسین کو بھیجا بھی شعبان میں ہے۔ کس کا پر نکلا تھا جو اللہ نے مہینے کا نام شعبان رکھا ہے؟ مہینے کا نام سرکار جو شعبان رکھا ہے وہ اسی لیے رکھا ہے کہ پر ملے تھے کسی کو۔ اچھا آپ نے سن لیا، میں نے پڑھ دیا، پر مل گئے اسے۔ آپ جانتے ہیں حسین جیب دیکھ کر نہیں دیتا ہے، ظرف دیکھ کے دیتا ہے۔ اگر گناہگار آئے تو حر بنا دیتا ہے، پتھر ہو تو در بنا دیتا ہے۔ نہیں پریشان ہو رہے ہیں آپ۔ پتھر ہو تو در بناتا ہے، ہیرا بناتا ہے۔ اگر گناہگار ہو تو حر بناتا ہے۔ اگر فطرس آ جائے تو پر دے دیتا ہے، راہب آ جائے تو پسر دے دیتا ہے۔ جو چیز چاہیے لے جاؤ۔ آخری بات آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں، ورنہ بڑے بڑے لوگوں نے کہا نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ اب آپ تھک گئے، ورنہ میں سناتا کس کس نے کہا، کس کس نے کہا نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ چلیں چند جملے آپ کی فرمائش پر عرض کرتا ہوں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، صحت میں رکھے، اور حاسدوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ سب سے پہلے کس نے کہا؟ بولتے رہنا میرے ساتھ۔ سب سے پہلے کس نے کہا؟ اللہ نے۔ ارے اللہ کا نام لیتے ہوئے ڈر رہے ہیں۔ اللہ ڈرنے والی شے نہیں ہے، محبت کرنے والی شے۔ سب سے پہلے اللہ نے کہا، پھر جبرائیل نے کہا، پھر کس نے کہا معلوم ہے؟ فطرس کو پر مل گئے۔ پر ملا نا، ایک چھنا تھا، ایک تھا، ایک چھن گیا، حسین نے دے دیا۔ ایک اللہ نے دیا تھا پہلے، ایک اب حسین نے دیا ہے۔ اس نے دونوں کو ملا کے دیکھا۔ جبرائیل نے کہا کیا کر رہا ہے؟ کہا دیکھ رہا ہوں، ایک اللہ نے دیا ہے، ایک حسین نے دیا ہے، فرق تو نہیں ہے۔ فرق نہیں ہے، حسین کی عطا اور اللہ کی عطا میں فرق نہیں ہے۔ اچھا اب گھبرا کے سنو گے بات بڑھے گی، ورنہ میں نے اپنے سار کا وعدہ کیا۔ خدا کی قسم، ابھی مجلس میں عرض کر رہا تھا، بات کر رہے تھے دوست، حسین ہے نا، حسین صرف دوستوں کو نہیں پالتا، دشمنوں کو بھی پال رہا ہے۔ نہیں سنا آپ نے؟ دشمن کو بھی حسین دے رہا ہے، اتنا امیر ہے، دشمن کو بھی دیتا ہے۔ آپ بولے کیسے دیتا ہے؟ اپنوں کو تو دے ہی رہا ہے، دشمن کو بھی دے رہا ہے۔ دشمن کو کیسے دے رہا ہے؟ اگر یہ بیچارے حسین کی مجلسوں پہ فتویٰ نہ دیں تو ان کو لوگ پیسے کہاں سے دیں گے؟ کہاں بیٹھے ہیں؟ پال رہا ہے نا حسین۔ اچھا نماز پڑھتے ہو؟ نہیں پڑھتے تو آج سے پڑھنا، فرش پہ کہہ رہے ہو۔ تمہارا مولا 1000 پڑھتا ہے، کم سے کم 5 پڑھ لو، پکڑ نہ ہو جائے، وہاں پر بھی علی ملیں گے۔
علی عادل بادشاہ ہیں، چلو مسکرانے کے لیے سنو، زیادہ پریشان نہیں کروں گا. سرکار مولا آ گئے مسجد میں، چوتھی خلافت پہ تھے، کوفے میں آئے ہیں، کوڑا ہاتھ میں. بازار میں دیکھنا ہوتا ہے، سزا وزا نہیں دیتا علی کسی کو، صرف آنکھوں سے لوگ پہچانتے ہیں. جملہ عرض کر رہا ہوں، جیسے دل جائے سننا. مولانا حیدر کرار بیٹھے ہیں اپنے مولا، لوگ پتہ نہیں کس کس کی تعریفیں کر رہے ہیں، کیا کیا کہتے ہیں. میں علی کی حکومت دکھاتا ہوں تمہیں. انگریز نے کہا جیسی حکومت علی کر گیا نا دنیا میں کسی نے نہیں کی ہے. بتا رہا ہوں کیسے کرتا ہے حکومت. عباس کا بابا ہے نا، عباس کا بابا، اسے کسی کو مارنے کی ضرورت نہیں پڑتی. بازار میں آتا ہے نا، بازار، اس سے بڑے فضائل نہیں میرے پاس. بازار میں آتا ہے نا، جس کی دکان پر یہ آیا، اندر نہیں جاتا دکان پہ، جس کی دکان کے قریب آیا اور اسے محبت سے دیکھ لیا، وہاں رش آ جاتا ہے. جس دکاندار کو مولا نے محبت بھری نگاہوں سے دیکھا، اس کی دکانوں پہ مجمع آ جاتا ہے کہ یہ دکاندار ایماندار ہے. اور جس پر غضب کی نگاہ ڈالی نا، دکان خالی ہو جاتی ہے. نہیں سنا؟ چلو ایک اور بات بتاتا ہوں. آپ اپنا ٹائم بڑھاؤ گے، بولو گے تو میں کم کر دوں گا. مل کے کریں گے نا عبادت. مولا کے ہاتھ میں کوڑا ہے، مسجد آئے سرکار، مسجد آئے علی. اور جب مسجد آئے تو ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا، میری طرح نماز پڑھ رہا تھا. جلدی جلدی جلدی، پتہ نہیں کہاں جانا ہے سر. نماز پڑھ کے بھاگا، جیسی مڑا پیچھے علی. چابو ہاتھ میں، علی نظروں سے ہی مار دیتا ہے. اور چابو ہاتھ میں ہو، یہ کہنے لگا مارنا نہیں، دوبارہ پڑھتا ہوں. مجھے نہیں معلوم کیا سوچ رہے ہیں آپ. یار دوبارہ پڑھتا ہوں یا علی دوبارہ پڑھتا ہوں. یعنی بندے کو پتا ہوتا ہے کیا حرکت کر رہا ہے. اب میرے سامنے علی کے ملنگ بیٹھے ہیں اور کیا پڑھوں. اس نے دوبارہ پڑھی. علی کو پہچانو، مولا کو پہچانو، کیا کریم مولا ہے. اس نے سکون سے نماز پڑھی. علی وہیں کھڑے ہیں، چابک ہاتھ میں. نماز پڑھ کے مڑا، مولا سے کہنے لگا اب ٹھیک پڑھی؟ مولا نے کہا پہلے والی ٹھیک تھی. ادھر ہی بیٹھے ہو، پہلے والی ٹھیک تھی. عادل بادشاہ ہے. کہنے لگا مولا وہ تو جلدی پڑھی تھی. کہا جلدی پڑھی اللہ کے خوف میں. یہ آرام سے پڑھی میرے خوف میں. پہلے والی صحیح تھی. میں ممنون آپ بیدار ہوں. تو سوچو حسین ایسے ہیں تو علی ایسے ہیں تو حسین کیسے ہوں گے. تو مولا حسین پر دے دیے. مہینے کا نام شعبان ہو گیا. اس نے ملا کے دیکھے دونوں ایک سے. اللہ کی عنایت میں اور اللہ حسین کی عنایت میں فرق نہیں. پھر اس نے پرواز کی اور وہی کہہ کے کی جو پہلے کہا تھا، انا عتیق، میں آزاد ہوں. آزاد کوئی آزاد ہے؟ کوئی آزاد نہیں. میں آزاد ہوں. یہ کہہ کے جیسی پرواز کی نا، جبرائیل گھبرا گئے. اللہ سے بغیر پوچھے لائے. حسین نے پر دیے. پھر وہی بات کر رہا ہے. اسی پہ تو سزا ملی تھی. تو جبرائیل نے کہا پھر وہی حرکت کی ہے جس پہ سزا ملی تھی. پلٹ کے کہنے لگا ابھی آپ نے ہی تو بتایا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. کیا مطلب؟ کہا پہلے آسرا نہیں تھا، اب آسرا مل گیا ہے. درود پڑھے محمد و آل محمد. اللہ نے کہا، جبرائیل نے کہا، فطرس نے کہا. اور بتاؤں کس نے کہا؟ بتاؤں یا مصائب پڑھوں؟ بس دو باتیں اور، ورنہ بہت ساروں نے کہا ہے. 2 باتیں کروں گا، صرف 2 باتیں آپ کے فائدے کی. ایک مسکراہٹ لبوں پہ لانے کے لیے، اور ایک آپ کے فائدے کی بات. مولا علی نے کہا نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. علی پہچانو حسین کون ہے. مسجد میں رش بہت رش ہے. جہاں مولا بیٹھے ہوں، جہاں علی نماز پڑھاتے ہیں، بعد رسول علی بیٹھے مسجد میں، رش ہے مانگنے والوں کو، چاہنے والوں کا، بھری ہوئی ہے مسجد. سلمان محمدی روایت کرتے ہیں کہ کوئی تو نماز پڑھ رہا ہے، اللہ عبادت میں لکھ رہا ہے.
کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے، فرشتے عبادت لکھ رہے ہیں. کوئی بندہ تسبیح پڑھ رہا ہے، فرشتے عبادت لکھ رہے ہیں. کوئی بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، آیتیں پڑھ رہا ہے، اللہ عبادت میں لکھ رہا ہے. کوئی بندہ کچھ نہیں کر رہا ہے، اللہ عبادت میں لکھ رہا ہے. یہ کون ہے؟ کئی کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا، علی کے چاہنے والوں کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا. یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ مولا کا چہرہ دیکھے جا رہے ہیں، اللہ عبادت میں لکھے جا رہے ہیں. رسول نے کہا علی کا چہرہ دیکھنے میں عبادت. مگر سلمان کہتے ہیں میں نے دیکھا ہم سب علی مولا کو دیکھ کر عبادت لکھوا رہے ہیں، علی مولا حسین کو دیکھے جا رہے ہیں، دیکھے جا رہے ہیں، اور اتنی شدت سے دیکھ رہے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ حسن سے زیادہ حسین سے پیار ہے. علی تو عادل بادشاہ ہیں. تو مولا نے کہ جنہیں بتانا نہیں پڑتا دل کی آواز سن لیتے ہیں، انہوں نے بغیر مجھے دیکھے کہا سلمان کیا سوچ رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے؟ کہنے لگا مولا ہم تو آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ حسین کو دیکھ رہے ہیں. تب میرے مولا نے کہا تھا نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، نہ پوچھ حسین کون. ابھی تک میں نے آپ کو صرف یہ بتایا نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. سب نے کہا نا، ایسے ہی چھٹے مولا نے بھی کہا. آپ کے اور میرے چھٹے مولا، بس آخری بات کر رہا ہوں، محمد والے بلندتر صلوات. بلندتر صلوات. نہیں ایسے نہیں، ایسے نہیں، آپ تھک کے پریشان ہو کے عبادت کریں گے مل کے. محمد جعفر صادق علیہ السلام بآواز بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد. زندگی بات. اب یہ بات آپ کے فائدے کی ہے، فائدہ سنو اور چند آنسو. آپ کے فائدے کی بات. ارے فائدے کی بات تو سنو گے نا. ہمارے امام بیٹھے اور حضرت نوح کی کشتی پہ بات ہو رہی ہے. گناہ گار تھے، 950 سال نوح نے تبلیغ کی، صرف 40 لوگ ایمان لائے. انہیں کہا کشتی میں بیٹھ جاؤ، جو کشتی میں بیٹھے گا بچ جائے گا. تو لوگ کہنے لگے گناہ گار بھی بیٹھے تو بچ جائے گا. امام نے کہا جو بیٹھے گا. شرط یہی ہے، ارے باہر والا بیٹھ جائے گھر والے نہ بیٹھے غرق ہو جائیں گے. گھر میں بیٹھ جائیں، باہر والے بیٹھ جائیں، گھر والے نہ بیٹھیں. ایسے ہی ہوتا ہے. گھر والے پہ لعنت آئی قرآن میں، ابو لہب پر، اس کی زوجہ حمالۃ الحطب پر. لیکن سلمان کو کہا کہ منا اہل البیت، یہ ہم اہل بیت میں سے. تو نبی قریب اور دور نہیں دیکھتے، رشتہ داری نہیں دیکھتے، کردار دیکھتے ہیں. تو بندہ کہنے لگا کہ نوح والے کتنے اچھے تھے، کتنی آسانی، گناہ کرو، کتنے بھی گناہ تھے، کشتی میں بیٹھے پاک ہو گئے. ہمارے لیے تو ایسا نہیں. رسول اللہ نے امام نے فرمایا کیوں نہیں ہے، تمہارے لیے بھی ہے. کہا ہمارے لیے کیا ہے؟ اب یہ مجلس نہ ہو تو کون بتائے. امام نے فرمایا نبی کو نہیں کہتے سنا. کہا کیا؟ کہ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ النوح، میرے اہل بیت کشتی نوح کی مثال. من رکبہا نجا، جو بیٹھ گیا وہ بچ گیا، جو نہیں بیٹھا غرق ہو گیا. نوح کی کشتی ہیں اہل بیت. اس نے کہا اچھا نوح کی کشتی ہیں سب اہل بیت، تو آپ نے تو مجھے پریشان کر دیا. آپ تو مشکل کشا ہیں، مشکل آسان کریں. آپ نے فرمایا کیا؟ کہا آپ کے جد نے کہا آپ 14 کشتی ہو نجات کی. آپ نے کہا بالکل. تو کہنے لگا یہ بتاؤں مولا کہ پھر الگ سے حسین مولا کے لیے نبی نے کیوں کہا؟ کیا کہا؟ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، میرا حسین نجات کی کشتی ہے، ہدایت کا چراغ ہے. جب 14 نجات کی کشتیاں ہیں تو الگ سے حسین کیوں؟ آخری بات زحمت تمام. تب امام نے مسکرا کے کہا نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. اس نے کہا مولا مجھے سمجھائیں حسین کیا ہے، مجھے سمجھائیں حسین کیا ہے. تو ابھی تک تو میں نے آپ کو صرف یہی بتایا کہ ہر آدمی نے یہی کہا کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. کیوں کہا یہ پھر کسی نے کیوں کہا نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے؟
क्यों कहा? उसने कहा मैं पूछना चाहता हूं कि आपने क्यों कहा ना पूछ मेरा हुसैन क्या है, मैं पूछने आया हूं। नबी ने क्यों कहा अलग से हुसैन मौला के, जब 14 निजात के सफीने हो, अलग से हुसैन क्यों? आपने कहा ना पूछ मेरा हुसैन क्या है। मैं कहा मैं पूछने आया हूं, का ज़र्फ है, बर्दाश्त करेगा? उसने कहा बिल्कुल बर्दाश्त करूंगा। इमाम ने फरमाया सुन, हम 14 निजात की कश्तियां हैं, मगर 14 में सबसे तेज चलने वाली कश्ती को हुसैन कहते हैं। कराची जाना है, अब आपके घर में साइकिल भी खड़ी है, मोटरसाइकिल भी खड़ी है, कार भी खड़ी है, हेलीकॉप्टर भी है, बताओ किस पर जाओगे कराची? जब जल्दी जाना है साइकिल पे जाओगे, जल्दी पहुंच जाओगे। तो इमाम कह रहे हैं हम 14 निजात देंगे, मगर जल्दी चाहिए तो हुसैन को पकड़ लो। नहीं सुना आपने? हुर यजीदी लश्कर में था, बस आके माफी मांगी, सीने से लगाया और जन्नत में, इधर आया उधर जन्नत। सबसे तेज कश्ती, सबसे तेज कश्ती। जो अभी तक बोला मेरा सलाम, जो नहीं बोला उस पर भी सलाम, लेकिन अब इस जुमले पे नहीं बोले जो आपके फ़ायदे का जुमला है, तो मुझे दुख रहेगा सारी रात कि मैंने आपकी मोहब्बत में ये जुमला कहा और आप नहीं बोले। अर्ज कर रहा हूँ, लीजिएगा, दामन में रखिएगा। बंदे ने कहा सबसे तेज चलने वाली कश्ती हुसैन, कहाँ जल्दी जन्नत जाना है, हुसैन का दामन थाम लो। बराबर का इमाम कह रहा है, हमारी तरह नहीं कह रहा मुझे वोट दो तो सब कुछ मिल जाएगा, ये नहीं कह रहा मुझे मानो तो सब कुछ मिलेगा। ना ना ना, जल्दी जाना है, हुसैन को पकड़ लो, हुसैन जल्दी जन्नत ले जाता है, बड़ा करीम है, बगैर शर्त के अता करता है, बड़ा करीम है। कहने लगे न पूछ मेरा हुसैन क्या है, तो कहने लगा बताएं ना क्या है हुसैन। मौला ने कहा सुनो, मैदान हश्र में ना 1000 या 10,000 की रिवायत है, दोनों में से कोई भी ले लो। मिसाल के तौर पे 10,000 सफ़े होंगी, सफ़े लगेंगी जैसे नमाज में लगती हैं, 10,000 सफ़े, बस इनको बख्शेगा परवरदिगार, इनके अलावा कोई और नहीं बख्शा जाएगा। एक सफ़ में कितने बंदे आएंगे मुझे नहीं पता, लाख, 2 लाख, करोड़, 2 करोड़, मुझे नहीं पता। 10,000 सफ़े होंगी, 10,000 सफ़े। फिर मौला ने कहा न पूछ मेरा हुसैन क्या है। उसने कहा बताएं, बोलना मेरे साथ, बताएं हुसैन क्या है। मौला ने फरमाया सुन, 9,999 सफ़ों को अकेला बख्शवाने वाला हुसैन है, अकेला। नहीं, आपने कुछ भी नहीं किया, आपने बिल्कुल हैरत, आप तो मौलाई है ना, आपने सुना ज़र्फ है आपका, वो परेशान हो गया, उसकी आंखें खुल गई, मुंह खुल गया। क्या कहा आपने? 9,999 सफ़ों को 10,000 में से अकेला हुसैन बख्शवाएगा, और एक सफ़ को आप 13 मिलकर, 13 मासूमीन एक सफ़ को बख्शवाएंगे, अकेला हुसैन 9,999 सफ़ों को। मौला ने पलट के फिर कहा न पूछ मेरा हुसैन क्या है। कहने लगा बताए ना क्या है हुसैन। मौला ने फरमाया बर्दाश्त करेगा? कहा करूंगा। कहा इस वाली में भी उसका हिस्सा है, दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, इसमें भी उसका हिस्सा। इतना करीम हो, जो इतना करीम हो, उसकी सकीनत ही तमाचों के लिए। 4 बरस की है सकीना, उसे लोग तमाचे मार रहे हैं। आज़ादारों, कल पूछते थे, आज देख लो फ़लस्तीन, कश्मीर कैसे बच्चों को मार रहे हैं आकाओं के कहने पर। उस वक्त भी ऐसे ही हुआ, बादशाहों के कहने पर आले रसूल को मार दिया लोगों ने, जिनकी वजह से निजात चाहिए उन्हें मार दिया। सिर्फ मर्दों को नहीं मारा, खैमों को आग भी लगाई। सैदानियाँ एक खैमे से दूसरे खैमे में, दूसरे खैमे से तीसरे खैमे में। सज्जाद मौला का बिस्तर जल रहा है, साबिर इमाम बिस्तर पे है। तारीख ने लिखा आ गए अहले हरम एक खैमे में, आकर कहने लगी बीबी सज्जाद एक फतवा दो, मशवरा दो। बीबी आप आलिमा गैर मौलिमा हैं, आप अली की बेटी हैं। कहा नहीं, बताओ जलकर मर जाएं या जान बचाएं। आवाज़ आई फुपी अम्मा अलैकुन्न बिस्सहरा, बालों से पर्दा करो, सहरा में निकल जाओ।
मुझे माफ़ करना अगर दिल पे चोट लगे। बेटियां हैं ना, मजलिस हो रही थी, आलिम बताता है कि हर मजलिस होती थी, लोग रोते थे, एक नौजवान नहीं रोता था। फिर एक बार देखा कि मजलिस में सबसे ज़्यादा वो रोया, तो हमने पूछा कि बेटा पहले तो नहीं रोते थे, आप क्यों रोए? उसने कहा मेरी शादी हो गई, अल्लाह ने मुझे बेटी अता कर दी है। मुझे आज समझ में आया सकीना पे क्या गुजर गई थी। औलाद वाले जानते हैं, बेटियों वाले जानते हैं। और मौला हुसैन ने तो मांगा था ऐसी बेटी दे दे जिसके बगैर मुझे नींद ना आए। बच्चन जुमले सुनो, मातम की तैयारी करना। आज़ादारों, वो बच्ची खैमे पर तड़पती रह गई और इमाम हमारी बख्शिश के लिए उसे खैमे पे छोड़ के चले गए। एक ही सवाल किया था, बाबा मैं किसके सीने पे सोऊंगी? मौला ने कहा आज से असगर हमारे सीने पर और आप माँ के पास सोना। अल्लाह मुग़ल फैमिली को बहुत कुछ अता करे और इनका हर गम उससे निजात अता फरमाए, सिवाय गम हुसैन के कोई गम न दे। कि जिनके वसीले से आप ये मजलिस सुन रहे हैं, ये फ़र्श अज़ा हर साल यहाँ पे बिछाया जाता है। बीबी राज़ी हैं। अज़ादारों, बड़े दुख दिए ज़माने ने अली के घर वालों को, और ये सारी दुश्मनी अली मौला से है। सुनोगे, खैमे में मौला ने फरमाया पहचानो 4 बरस की बीबी क्या है, कि मौला ने कहा सहरा में निकल जाओ, बालों से पर्दा करो। सारी बीबियां खैमों से निकल गईं। मौला ने देखा सकीना का दामन जल रहा है। मुझे बताओगे जब सारी बीबियां निकल गईं तो बच्ची का दामन कैसे जला? दामन जल रहा था। सज्जाद मौला बीमार हैं, बिस्तर पे हैं, आवाज़ देंगे सकीना दामन जल रहा है, बेटा बाहर क्यों नहीं जाती? आवाज़ दी भैया आपने बड़ों का मसला बताया, बालों से पर्दा करो, बाहर चले जाओ, मेरे बाल बहुत छोटे हैं। आवाज़ दी अरे हाथों से पर्दा करो, बाहर चली जाओ। क्या है आले रसूल, क्या है आले रसूल। सुनोगे फिर तारीख़ ने लिखा कि अखनफ कहता है कि मैंने देखा कि एक बच्ची है जो खैमे से निकली, कानों से लहू बह रहा है। चंद जुमलों में मसाइब सुनना। मालूम है 2 बीबियां ऐसी हैं, 2 बीबियां, पूरी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, जिन्होंने अपना मरसिया अपनी जिंदगी में पढ़ा है। मालूम है कौन है? एक तो वो है जिसका जमादी उसानी में गम मनाते हो, रसूल की बेटी है। 18 साल की फातिमा कहती है बाबा सुब्बत मसाइबुन लो अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरना लया लया। बाबा तेरी बेटी पर इतनी मुसीबतें पड़ी कि अगर रोशन दिनों पे पड़ती सियाह रातों में तब्दील हो जाती। फिर मैंने देखा एक और बच्ची ने मरसिया पढ़ा, ये 4 बरस की ज़हरा है। अरे मालूम है क्या मरसिया है औलाद वालों? एक मर्तबा कहती थी अकबर, मालूम है क्या कहती थी? कहती थी बाबा मेरा मरसिया सुन ले, मेरा गम सुन ले। ए बीबी क्या गम है? का बाबा बस इतना सुन ले, मारने वाले का हाथ बड़ा था, तेरी सकीना का रुखसार छोटा, सकीना का रुखसार छोटा। कुर्ता जला, कानों से दुर छीन लिए, इसलिए कि बच्ची के कानों में कीमती बालियां थीं। जालिम उतारने आया का हम आले रसूल हैं, हमें हाथ न लगाओ, हम उतार के देते हैं। एक मर्तबा उतारने लगी बच्ची, खुद सोचो 4 साल की बच्ची कैसे उतारे बाली। अभी बाली उतरने में देर लगी, जालिम ने ऐसे खींची बच्ची कई फुट ऊपर उछल के गिरी, जैसे अब्बास का लाशा दरिया पे उठ के गिरता था। आवाज देती थी चचा अब्बास, मैं बोलती रह गई, मैं खुद उतार के दे देती। अरे जालिम ने ऐसा नोचा, कानों से लहू बह रहा है। बस निकली खैमे से, हमीद पीछे पीछे चला, ये आता हुआ देखकर और दौड़ी, एक पत्थर से टकरा के गिरी, करीब आया, कहने लगी शेख हाथ नहीं लगाना, हम अली की बेटियां हैं। इतना सुना, मैंने कहा बीबी मैं जुल्म करने नहीं आया, मैं बुरी नीयत से नहीं आया, मैं आपके दामन से आग बुझाने आया हूं। कहने लगी नहीं शेख, दामन को हाथ न लगाना, 4 बरस की है, दामन को हाथ न लगाना, हमारे करीब ना आना। अगर हमदर्द है ना, हमदर्द है, मुझे नजफ का रास्ता बता दे।
بی بی نجف جا کے کیا کرو گی؟ کہا میرا دادا علی رہتا ہے، میں فریاد کروں گی۔ بس گزر رہا تھا ایک جگہ قافلہ، رک گیا۔ کیسے رکا قافلہ؟ امام حسین کا سر خولی کے ہاتھ میں تھا، وہ نیزہ زمین میں گڑ گیا۔ خولی نے نکالنے کی کوشش کی، نیزہ نہیں نکلا۔ شمر کو بلایا گیا، شمر غصے میں آیا، اس نے کہا فوج میرے کہنے کا بغیر کیوں رکی ہے؟ کہا دیکھ یہ نیزہ زمین میں گڑ گیا، نکلتا نہیں ہے، نکلتا نہیں ہے۔ ارے شمر نے کوشش کی، نہیں نکلا، مجھے معاف کرنا۔ اس نے کہا مجھے پتا ہے کیسے نکلے گا۔ معلوم ہے کیا ہوتا تھا؟ جہاں بھی قافلہ رکتا تھا سجاد سجدے میں چلا جاتا تھا۔ یہ ظالم آیا، اس نے تعزیانے برسائے، سجاد نے سر اٹھا کے کہا اب میں نے کیا کیا جو مجھے مارتا ہے؟ آواز آئی تیرے بابا کا سر، تیرے بابا کا نیزہ زمین میں گڑا ہے۔ آگے نہیں بڑھتا، آگے نہیں بڑھتا۔ امام بابا کے پاس آئے، بابا تیرے بیٹے کی پشت پر اب کوئی جگہ نہیں بچی، جان نشان۔ آواز آئی سجاد میری سکینہ اونٹ سے گر گئی، سکینہ اونٹ سے گر گئی۔ زہرا اور سکینہ بالکل ایک ہیں عزاداروں، ایک ہیں عزاداروں۔ اس کا در جلا، اس کا کرتا جلا، سنو گے اس کا پہلو ٹوٹا، اس کا پہلو ٹوٹا دروازہ گرنے سے۔ سکینہ کو کئی بار اونٹوں سے گرایا گیا، ہڈیاں ٹوٹ گئیں سکینہ کی۔ وہ 18 برس میں بوڑھی، یہ 4 سال میں بوڑھی۔ عزاداروں گر گئی سکینہ۔ تم نے سنا؟ بس زحمت تمام کرتا ہوں، ماتم کی اجازت۔ اس جملے کے بعد ڈھونڈتے ہوئے آئے سجاد، آئی بی بی زینب، آ کے کیا دیکھا؟ قافلے سے بہت دور پیچھے ایک سیاہ برقعے والی ہے، وہ بچی کو گود میں لے کے بیٹھی ہے اور بچی سو گئی ہے۔ سن لیا نا تم نے؟ یہ سوتی نہیں ہے، یہ سوتی ہے حسین کے سینے پر۔ بچی سو گئی۔ ایک مرتبہ قریب آئی بی بی، کہنے لگی اے ضعیفہ، آپ نے ہماری بچی کا جنگل میں خیال کیا، آپ کا بہت شکریہ، آپ کا شکریہ۔ ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے دعاؤں کے۔ ایک مرتبہ سر اٹھایا، آواز دی زین۔ اچھا بی بی نے پوچھا، جملہ سننا، بی بی نے پوچھا اے بی بی مگر میں حیران ہوں، میں حیران ہوں۔ کس بات پہ حیران ہو؟ کہ اس بچی کو نا حسین کے علاوہ کسی کی گود میں نیند نہیں آتی ہے، کہیں سوتی نہیں ہے، تیری گود میں کیسے سو گئی؟ سر اٹھایا، ارے دیکھ کے کہا زینب میری گود میں تو حسین بھی سو جاتا۔ ارے پہچانا نہیں زہرا آئی، اماں مارا گیا حسین، مارا گیا عباس، اماں۔ آواز آئی بی بی ہم نے سب کچھ دیکھا، اماں میں 70 قدم سے دیکھ رہی تھی، میرے بھائی پہ تلواریں چل رہی تھی۔ رو کے کہنے لگی بی بی تو نے 70 قدم سے دیکھا، گود میری تھی، شمر کا خنجر تھا، حسین کا گلا تھا، میں منتیں کرتی رہی نہ مار، میں نے چکیاں پیس کے پالا ماتم حسین۔